اس کا جسم فل سیاہ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ احمد میری بات سنو۔ اس کے جبڑے ہلنے لگے اور گلے سے ہرہراتی ہوئی آواز نکلی، احمد اگر اب تم سونم سے ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کسی کو میری چیخ سنائی نہیں دی تھی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سونم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سونم سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، پر سونم کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی راز ابھی تک کھل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھا اس سب سے۔ اس شخص کی شکل میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سونم کو ساری بات بتا دوں گا۔ جو حادثہ پیش آیا سب سونم کے سامنے کھل کر بیان کر دوں گا۔ اگلے روز میں کالج کی طرف روانہ ہوا اور پرانی حویلی کے راستے پر رک کر سونم کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہاں انتظار کرتے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پر سونم نہیں آئی تھی۔ میں دن بھر انتظار کر کے واپس لوٹ گیا۔ ہمت اتنی نہ ہوئی کہ میں پرانی حویلی میں چلا جاؤں۔ میں باہر اسی راستے پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، مجھے آواز آئی، احمد۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ یہ آواز سونم کی تھی۔ مجھے نہ نظر آنے پر میں زور زور سے چلانے لگا، سونم سونم۔ میری پکار پر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کافی ہو رہا تھا، میں گھر لوٹنے لگا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد ہو چکا تھا۔ 10 دن ہو چکے تھے، میں سونم سے ملا تک نہیں تھا۔ اس کا یوں اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا، پر وہ نہ آتی۔ ہر روز مایوس ہو کر لوٹ جاتا میں۔ آج 15 دن ہو گئے تھے، میں اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اچانک پرانی حویلی میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی جو میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سفید کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ جب وہ تھوڑی قریب آئی تھی، سونم، میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگ کر میں نے بے تابی سے اسے گلے لگا لیا۔ سونم، تم کہاں چلی گئی تھی یار؟ میں نے گلے لگا کر رونے لگا۔ سوری احمد، میرے ابو بیمار تھے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، پتہ بھی ہے کتنی ٹینشن میں تھا میں سونم کو ڈانٹ رہا تھا تو وہ ہلکی سی مسکرا کر مجھے چپ کروانے لگی۔ مجھے سونم کی آنکھوں میں کشش نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ احمد آؤ، حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں چلو، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احمد، کیا بات کرنی ہے؟ سونم نے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے مسلسل بدلی بدلی لگ رہی تھی، یا وہ اپنے ابو کی ٹینشن سے پریشان تھی، پرکشش، یا میری آنکھوں میں کچھ تھا۔ اس کا لہجہ بھی بہت بدلا بدلا سا تھا۔ سونم، ابو اب ٹھیک ہیں تمہارے؟ ہاں ٹھیک ہیں، مجھے گھورتے ہوئے اس نے کہا۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے اور اسی ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حویلی کے کمرے کا دروازہ بھی آج کھلا تھا، جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ حویلی کے اندر سے مسلسل کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب بے چینی میں تھا میں، دل کو سکون سا نہیں آ رہا تھا۔ سونم سے بھی وہ سکون نہیں مل رہا تھا جو مجھے پہلے ملتا تھا۔ سونم، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تم بہت بدل گئی ہو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب احمد؟ کچھ نہیں یار، مذاق کر رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی نارمل ہو گئی۔ اندر سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے بہت عجیب بے چین کر رہی تھیں۔ میں ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اور سونم سے باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ سونم کی کمر میری طرف تھی تو میں باتیں کرتے کرتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا جسم کام کر رہ گیا۔ اندر زنجیروں سے جکڑی ہوئی سونم کی لاش جو چھت سے لٹکی ہوئی ہوا میں جھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں انسانی جسموں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ سونم کی آنکھیں فل باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور زبان بھی منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ایسے تھا جیسے بہت نوچا گیا ہو۔ لٹکتی ہوئی لاش سے ہونٹ نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ ہوا سے لاش جھومتی تو زنجیروں کی آواز آ رہی تھی۔ میری چیخ نکلنے کو تھی، میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے مڑا تو ایک بار پھر سونم باہر سفید لہنگے میں موجود تھی۔